فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب طلاق دینے کے بعد عدت میں عورتوں کو اپنے گھر میں تمہیں رکھنا ہے، اس لیے رکھنا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کہ تو نہیں جانتا اس عدت کے ختم ہوئے تک، رجوع کے، ملاپ کے، آپس میں تم دونوں کے ریکنسیلیشن کے، مل جانے کے، اور اس طلاق سے پچھتا کر رجوع کر لینے کے کیا معاملات پیدا ہوں گے، تم نہیں جانتے۔ لا تدری لعل اللہ، ہو سکتا ہے اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کوئی نیا اچھا خوشخبری کا معاملہ پیدا کر دے اور تم آپس میں پھر سے رجوع کی طرف آ کر اچھے رشتے زوجیت میں رہنا شروع کر دو، اور پھر اس کے بعد موت تک کہ تم جنت تک پہنچ جاؤ اور وہ رشتہ بڑے اچھے سے نپتے رہے، اس میں بعد میں کوئی دراڑ نہ آئے۔ تو یہ 2 مرتبہ رجوع کا جو معاملہ اللہ نے رکھا ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ 2 جوڑے جو آپس میں نکاح کے بعد رہ چکے ہوں، کچھ دن ایک دوسرے کو چھو چکے ہوں، کچھ تعلقات قائم ہو چکے ہوں، تو 2 رجوع کا حق اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ وہ پھر اپنے حالات کو بنا کر، ذہن کو ایک دوسرے سے ملا کر رہ سکتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے۔ طلاق کے بعد، رجوع ہونے کے بعد جوڑے زندگی بھر رہے، انشاءاللہ اللہ انہیں جنت میں بھی ملائے گا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب طلاق کے بعد عدت اس عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں، مضجع میں، بیڈ روم میں گزارنا ہے تاکہ رجوع کے حالات پیدا ہو جائیں، پھر جب اگر عدت پوری ہو جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم روک لو، رجوع کر لو۔ ختم ہونے کے آخری چانس پر اللہ سے اچھا مشورہ کون دے سکتا ہے؟ ہم اللہ سے استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، خیر مانگتے ہیں۔ یہاں پر طلاق والے جوڑے کو اللہ خود کہہ رہا ہے، اور سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے پر روک لو، تو یہ زیادہ بہتر۔ پہلے یہ اللہ نے حکم دیا، بعد میں کہا کہ اگر نہیں ذہن بن رہا ہے، نہیں ملاپ کی شکل بن رہی کہ تم حدود اللہ کو دونوں مل کر قائم نہیں کر پاؤ گے، تو بہتر ہے او سرحوہن، یا تم جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ فامساکم بمعروف، معروف طریقے پر روک لو، او تسریح باحسان، یا معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر اس عورت کو سراحا جمیلہ، خوبصورت اچھے طریقے پر، بنا جھگڑے، بنا آپس میں دشمنی، دل کی کدورت کے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے ذہن کی کہیں ملے گی تو میں نکاح کر لوں گا، تمہارے ذہن کا ملے تو تم بھی خوش رہو، میں بھی خوش رہوں، کوئی آپس میں جھگڑا، اختلاف، جنگ نہیں، بلکہ دونوں اپنے اپنے راستے سراحا جمیلہ، بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر اس عدت کے بعد چلے جائیں۔ لیکن اللہ پھر بھی زور دے رہا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ، بہتر ہے کہ روک لو، بمعروف، او فارقوهن، یا نہیں ہو تو فرقت، جدائی، آپس میں الگ ہو جاؤ، اسی کو سورہ بقرہ میں کہا او سرحوهن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم۔ اب جب یہ عدت ختم ہو گئی، تم نے رجوع نہیں کیا، اور اب جدائی کا وقت آ گیا، آخری لمحے پر عدت ہے، تو گواہوں کو بلا لو، ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ سمجھا دیں کہ نہیں بھائی چلو ایک چانس ہے، رہنے لگو، پھر تو بعد میں طلاق کا پھر آپ دے سکتے ہو، نہیں نبھے گی، تو یہ 2 گواہ، 2 مرد یا 2 عورتیں، 1 مرد، یہ گواہ بلا لو، واشہدوا، شہادت قائم کر لو، لکھ لو، پیپر ایگریمنٹ بنا لو کہ یہ زندگی کا پہلا طلاق تھا، پہلے رجوع کا حق تھا، رجوع نہیں کیا گیا، اب یہ عدت ختم ہونے کے آخری موڑ پر ہے، ہم دونوں اپنے اپنے راستے جا رہے، اس کے بعد بھی اللہ حق دیتا ہے اذا تراضوا بینہم بالمعروف، چاہے 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 10 سال، 50 سال، جب تک زندہ ہیں، اگر اس عورت نے کسی سے نکاح نہیں کیا تو یہ دوبارہ عقد جدید ثانی اور ثالث پھر کر سکتے ہیں بنا حلالے کے، یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ تم سب لکھ لو کہ زندگی کا پہلا طلاق تھا، پہلی عدت تھی، اس میں رجوع کا حق تھا، ہم نے رجوع نہیں کیا، اب عدت ختم ہونے پر آئی، اب ہم اپنے اپنے راستے جا رہے ہیں۔ اب اگر کبھی زندگی میں کبھی ہوا تو سورۃ البقرہ کی آیت کے مطابق ہم بنا حلالے کے عقد جدید کرنے کے لائق ہوں گے، حقدار ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا
یا دونوں اپنے اپنے طور پر کسی اور سے نکاح کے بھی حقدار ہیں۔ وَأَشْهِدُوا تو تم گواہی قائم کر لو، ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ ایسے معاملات لکھ لینے میں تم سستی مت کرو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، یہ تمہارے لیے اقسط عند اللہ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ اللہ کے پاس زیادہ انصاف والا ہے اور شہادت وٹنس پروف کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور دوسری یہ کہ انسان بھول بھی جاتا ہے تو بھولنا نہیں ہوگا، لکھا ہوا یہ تمہیں زندگی بھر کام آئے گا، یہ لکھ لو، اسے شہادت قائم کر لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ شہادت اللہ کے لیے قائم کرو، حق کے لیے۔ اللہ حق ہے، حق پسند کرتا ہے، بھول کر پھر آپس میں لڑائی جھگڑا اور اختلافات ڈسپیوٹس نہ ہو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہی بات سورۃ البقرہ میں اللہ نے طلاق کی باتیں کہنے کے بعد کہا، یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والا ہے، اور یہاں بھی وہی اللہ کہہ رہا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ ساری نصیحت، یہ سارے احکام، یہ سارے حدود طلاق کے اللہ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ اگر ان حدود الطلاق کو نہیں مانا تو گویا کہ اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ المجادلہ میں اللہ نے کہا یہ اللہ کے حدود ہیں۔ سب سے ڈینجر سخت طلاق جو اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینے کے بعد اہل عرب مکہ والے سمجھتے تھے رجوع کا کوئی معاملہ نہیں، اس میں بھی رجوع کے 3 طریقے اللہ نے بتائے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ اس ظہار والے طلاق میں بھی رجوع کا اللہ نے 3 راستے بتائے۔ اسے جو نہیں مانے گا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، حدود کو پامال کرنے والا ہے، ضائع کرنے والا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی سخت بات اللہ نے کہی ہے، حدود اللہ کو نہیں ماننے والا۔ اس لیے ہم بڑے دل سے یہ درخواست کرتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ فتاووں کے سمندر میں ڈوب کر قرآن کے حدود سے غافل نہ ہو۔ کلیئر کٹ مختصر میں طلاق کے حدود اللہ نے بیان کیے، چند دنوں میں پڑھ سکتے، سمجھ سکتے، آسان ہیں، بالکل کلیئر کٹ ہے، کوئی اس کے اندر سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی جنبل نہیں ہے، یا کوئی ایسے حدود الطلاق نہیں ہے کہ عام انسانوں کو بھی نہ سمجھ میں آئے۔ قرآن میں جو اللہ نے طلاق کے حدود بیان کیے سب کو سمجھ میں آنے والے ہیں، پڑھ لے، سمجھ لے اور اس حدود الطلاق کے خلاف کبھی نہ کرے، ورنہ اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے کھینچے ہوئے خط ہیں، حدود ہیں، طلاق کے، تجارت کے، وراثت کے، لین دین کے، آپس کے معاملات کے۔ اس کو جو کراس کرے گا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو فتاووں کے جنگل میں بھٹک کر، فتاووں کے سمندر میں ڈوب کر ہم اس اللہ کے الفاظ، اللہ کے کلام، اللہ کے حدود، اللہ کے دیے ہوئے احکام طلاق کے ہم اس سے غافل ہو جائیں اور اسے پڑھنے کے لیے آئی نہیں اور اقوال الرجال کے پیچھے ایسے لگ جائیں کہ ہم حدود الطلاق کو پامال کر دیں اور اللہ کے کہنے کے مطابق وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، حدود الطلاق کو پامال کرنے والا کافر کی طرح ہے۔ اور پھر ہم خالداً فیہا، میراث کی آیت میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے حدود چاہے میراث کے ہو، طلاق کے ہو، تجارت کے ہو، لین دین کے ہو، اس کو کراس کرے گا یُدْخِلْهُ نارا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور اس جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اتباع، بنا عقل کے اتباع کرنے والے، ایک رسی میں گلے میں قلادہ باندھ کر اور کھینچے جانے والے کسی کے پیچھے اتباع کے اندر بس عقیدت مندی میں اس کی اتباع کرے جا رہے، اور قرآن میں کیا ہے، حدود اللہ میں کیا ہے، صحیح احادیث میں کیا ہے، آ بھی جا رہا تو فلاں کی اتباع نہیں چھوڑ رہے، اپنے گلے میں قلادہ باندھ کر رسی کی طرح، جانور کی طرح کھینچے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری حالت ہے تو اللہ سورۃ البقرہ کی آیت میں، جہاں ہم نے درس میں
اور ایکسپلینیشن میں تفسیر میں کلیئر کٹ بتایا ہے، اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا، جب کسی کے پیچھے چلنے والے اور جس کے پیچھے چل رہے تھے وہ سب حساب کتاب کے دن جمع ہوں گے، تو یہ پیچھے چلنے والوں سے جن کے پیچھے چل رہے تھے رہنما دینی اور دنیاوی بڑے سادتنا و کبراءنا، یہ تبرہ کر دیں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہمارے پیچھے چل رہے تھے، انہی سے پوچھو۔ پھر یہ کریں گے، لو ان لنا کرہ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر ہمیں پھر دنیا میں جانے کا چانس مل جائے تو دنیا میں ہم ان سے ویسے ہی الگ ہو جائیں گے۔ بڑی عقیدت سے ابھی تو اتباع کر کے آئے، جہنم میں لے آئے ہمیں، لیکن اگر جانے کا پھر موقع مل جائے تو ان سے دنیا میں ایسے ہی الگ تھلگ رہیں گے، ان کی طرف تاکیں گے بھی نہیں، ان کی اتباع تو دور کی بات، کما تبرؤوا منا، جیسا آج ہم سے الگ تھلگ ہونے کا یہ لوگ تبرہ اس آخرت حشر کے میدان میں کر رہے ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اس غلط انداز سے اتباع کرنے والے، اقتداء کروانے والے، تقلد، کسی کے پیچھے قلادہ گلے میں باندھ کر رسی کی طرح کھینچنے والے اور کھینچنے والے دونوں جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ جو حدود اللہ کو پامال کیے، صحیح احادیث مل گئی اس کی طرف دھیان نہیں دیے، صحابہ تابعین تبا تابعین کے زندگی کے سیرت کے کلیئر کٹ واقعات مل گئے، پوری سند اور روایت کے ساتھ صحیح واقعات، پھر بھی اس کی طرف نہیں آئے اور اپنی من مانی اتباع کرتے رہے، حدود اللہ کو چھوڑے، حدود اللہ کو پامال کیے، تو ایسے اتباع کروانے والے، ایسے اتباع کرنے والے وما ہم بخارجین من النار، یہ کبھی آگ سے نکلیں گے نہیں۔ شرک پر مر جانے والے کبھی آگ سے نکلیں گے نہیں، اور غلط طریقے پر اتباع کرنے والے، غلط طریقے پر اتباع کروانے والے، یہ بھی کبھی آگ سے نکلیں گے نہیں۔ جائیے سورۃ البقرہ کی آیتوں میں ہم نے دوسری ویڈیو میں بتایا ہے، اسے تفصیل سے سنیے۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے حدود الطلاق کی، من کان یؤمن، ان لوگوں کو کی جا رہی ہے، تم تو ایمان لا چکے ہو نا، گیان اور ایمان کو قبول کر چکے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان چکے ہو، رضینا باللہ ربا، ہم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، فائنل ڈیسیزن ہے، اب کسی رب کو نہیں مانیں گے، اللہ کو رب مان کر بات ختم کر لیے، اسی پر مریں گے۔ آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر جم جاؤ، میں جم گیا۔ رضینا باللہ ربا، اپنے اللہ کو رب مان کر میں راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اطاعت والا دین، جھک جانے والا، سرنڈر ہو جانے والا، اپنی مرضیوں کو ختم کر کے سچے مالک اللہ کی مرضی میں آ کر بندھ جانے والا، سرنڈر ہو جانے والا دین اور طریقے اسلام پر ہم آ چکے ہیں، اسے قبول کر چکے ہیں، مرے تک رہیں گے، انشاءاللہ دار السلام جنت تک پہنچیں گے۔ وَبِمُحَمَّدٍ رسول و نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی، اللہ کا میسنجر، میسج لانے والا، جو میسج اللہ کے نام سے آپ نے دے دیا ہمیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ لیکن امام بخاری نے کہا تھا کہ بعض الناس، آج اکثر الناس اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ صرف حدیث نہیں، صرف صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نہیں، صرف احادیث قدسی نہیں، بلکہ اللہ کے کلام سے غفلت ایسی کر رہے، اقوال الرجال کے پیچھے، اقوال الرجال سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حدود الطلاق کلیئر کٹ بتا دو، یہی جواب نکلتا ہے بڑے بڑے عالموں اور مفتیوں اور قاضیوں کا کہ نہیں، ہم فلاں مسلک کے گلے میں پٹے ڈال کر جانور کی طرح کھینچے جا رہے ہیں، تقلد، قلائد، اسی کو قرآن نے کہا ہے، او الہدی والقلائد، جیسے جانور کے گلے میں کوئی قلادہ ڈال کے اور پھر اس کو باندھ کے کھینچا جاتا ہے، تو ہم تقلد کا شکار ہیں، اور ہم اس قلادے کو فلاں کے ہاتھ میں رسی باندھ کر دے دیے، آنکھ بند کر کے سم و بکم و عمیہ، اندھے بہرے کانے لنگڑے لولے بن کے ہم اس کا تقلد، اس کی اتباع کر رہے، اور اس کے طریقے پر اپنے آپ کو ڈال دیے، باپ دادا کر رہے تھے تو ہم کر رہے۔ اور یہ بھی کتنی مضحکہ خیز، ہنسی والی، مذاق والی بات ہے، کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ ایک انسان، اس کے باپ دادا جس اتباع اور تقلد میں پھنسا ہوا تھا، اس کی اولاد اسی میں رہے، اور اس پر زور بھی دیتے ہیں، علماء بھی زور دیتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم کسی ایک، چار میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرو، اس میں بندھ جاؤ، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن
اللہ کی باتیں، میرے بھیجے ہوئے نبی رسول رضینا باللہ ربا، اللہ کو رب مان کر اس کی باتیں مانو، اور اسلام اپنے آپ کو اپنی مرضیوں کو ختم کر کے اس پر آ جاؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء جو ہیں انہیں سب سے بڑا امام مانو۔ تو ان لوگوں نے حق کو 4 جگہ تقسیم کر دیا کہ نہیں، کسی ایک امام کی اتباع، اقتداء اور تقلید ضروری ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ ساری چیزیں لائے، اللہ بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کلیئر کی ہے کہ جو ایمان تم نے لایا ہے یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم مسلم ہو، مومن ہو، ایمان لانے والے ہو، اللہ کی بات کو اہمیت دیتے ہو، اور اللہ کی بات کے آگے ہر ایک کی بات پٹک دیتے، جھٹک دیتے، چھوڑ دیتے، ہر ایک کی اتباع چھوڑ دیتے، اللہ کی بات کلام کے آگے اگر تو اللہ پر ایمان لانے والے ہو، یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے حساب کتاب کا ڈر ہے، حشر کے میدان کی رسوائی کا ڈر ہے، تو قرآن کی باتیں جو انگلی رکھ کے کلیئر کٹ بتائی جا رہی ہے، بتاؤ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی مغالطہ ہے، کوئی شک و شبہ ہے، کوئی گھماؤ پھراؤ ہے، کوئی غلط باتیں ہیں؟ کلیئر کٹ، اور سارے درس میرے، سارے قرآن کی تفسیر جتنی میں نے ڈالی ہے، ابھی 12-13 پارے ہوئے ہیں، اٹھا کر دیکھ لو، کسی میں سے بھی بتا دو کہ میں نے اس قرآن اور حدیث کی باتوں سے انحراف کر کے کسی اور کی اتباع اور تقلید کی طرف بلایا ہو۔ نہیں، ہمیں تو ہمیشہ دیکھنا ہے، جب کبھی ہمیں مل جائے، انما کان قول المؤمنین، مومن کا قول تو یہ ہوتا ہے، مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، مومن کا عمل تو یہ ہوتا ہے، سمینا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور اطاعت کیا، سچ بات، حق بات۔ انما کان قول المؤمنین، سچا پکا مومن تو وہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کی بات کی طرف، اللہ کے کلام قرآن کی طرف، رسول اللہ کی سچی حدیث، حدیث قدسی اور صحیح احادیث کی طرف جب اسے بلایا جاتا ہے، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے زندگی کے عملی سچے واقعات کی طرف جب بلایا جاتا ہے، جو ثابت شدہ ہیں، ثابت ہیں، پروف ہو چکے ہیں احادیث کی کتابوں میں، تو وہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو یہ فٹ سے مان لیتے ہیں، ہم نے سنا اور اب کر کے دکھا دیں گے، اس پہ چل کے دکھا دیں گے، اب کسی کی نہیں مانیں گے، کوئی دنیا ناراض ہو، کوئی خوش ہو، یا کوئی دوستی کرے یا دشمنی کرے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم ڈریں گے نہیں، حق پر چلیں گے، اللہ کے حدود پر چلیں گے، اللہ کے رسول کی احادیث سچی باتوں پر چلیں گے، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے ثابت شدہ واقعات پر چلیں گے، اور بلا وجہ زندگی میں یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اسی کی اقتداء کریں گے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ماں باپ دادا خاندان کو جس طریقے، جس تقلید پر پایا، جس راستے پر، جس امام کے پیچھے سُمًّا وَبُكْمًا وَعُمْيًا، اندھے بہنے کانے لنگڑے لولے بن کر اس امام کی اتباع اقتداء کر رہے تھے، بعد میں حدیث مل گئی تو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ کہنا شروع کر دیے ہیں، تو بتاؤ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کا ماننے والا ہے، ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا۔ یہی تو اللہ کا ڈر ہے کہ میرے امام کے پیچھے میں چل رہا تھا، عقیدت مندی کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن قرآن کی کلیئر کٹ آیتیں مجھے مل گئی تو مجھے اس پہ چلنا ہے، پھر وہ جہنم کا راستہ ہے، اسے چھوڑ دینا ہے، چاہے جتنا عقیدت میں کر رہا تھا۔ جس دن مجھے معلوم پڑ گیا اس دن میں اللہ کے حدود پر آ گیا، سچی حدیث کو مان لیا۔ ہو سکتا ہے کہ فلاں انسان تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، فلاں امام تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، اور اس نے اپنے طور پر اجتہاد کیا، اللہ تو اسے 2 میں سے 1 اجر دے دے گا، غلط اجتہاد پر بھی اجر دے گا۔ ہمیں قیامت کے دن بلائے گا، اس امام کو بلائے گا، کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری بات سے چپکے رہنا، چاہے اس کے مخالف کوئی پروف اور دلیل مل جائے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، ہم نے تو کہا تھا ہماری بات دیوار پہ مار دینا، اور تم قرآن کے حدود کو لے لینا، سچی باتوں کو، سچی احادیث کو لے لینا، اللہ کے رسول کے قول اور کلام اور ان کی کہی ہوئی تقریر، ان کی فکس کی ہوئی
ان کے سامنے زندگی میں ہوئے واقعات جو صحیح سند کے ساتھ پہنچ جائے، ہم تو کہتے تھے وہ لے لینا، ہم تک جتنا پہنچی تھی ہم نے محنت کیا اور استنباط کیا، استخراج کیا اور مسئلے کا حل بتایا، اور یہ بول کر گئے کہ اگر اس کے خلاف تمہیں اس سے پکا پروف مل جائے قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی زندگی سے تو تم اسے لے لینا، میری بات دیوار پہ مار دینا۔ لیکن انہوں نے جہالت یہی کی، قرآن میں دونوں باتیں ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ایک راستے پر، ہم انہی کے پیچھے چلیں گے اور اسی کو ہدایت کا راستہ، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اسی کو ہدایت کا راستہ سمجھیں گے۔ اور پھر کوئی کتنا ہی دل جان سے تڑپ کر کھول کر قرآن پہ انگلی رکھ کے احادیث کی کتابوں پر انگلی رکھ کے بتا دے، ہم اسے ماننے کو راضی نہیں ہوں گے۔ یہ فرقے اسی لیے بنے ہیں کہ سمع و طاعت کا اور سچے پروف کو قبول کر کے اللہ کے حدود پر آنے کا، صحیح احادیث پر آنے کا، اللہ کے رسول کی اتباع کا، اس سے زیادہ اپنے علماء اور اماموں کی اتباع کا ان کے دلوں میں بھر گیا، اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلنے کا ان کے دلوں میں بھر گیا، تو اللہ کہتا ہے اگر تم ایسا کر رہے تو تم ایمان والے نہیں، آخرت کو ماننے والے نہیں، آخرت کے حساب کتاب، حشر کے میدان کی رسوائی کو تم نہیں مان رہے، اس رسوائی سے تم ڈر نہیں رہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کی پکڑ سے بچے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا۔ وَمَن يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، جو اللہ کی خشیت، خوف اور اس کا ڈر دل میں رہے گا اور دنیا میں ایسے عمل سے بچے گا جو جہنم کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتے، یجعل له مخرجا، تو دنیا کی ہر دکھ تکلیف سے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کرے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اسے ایسا رزق دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر وشواس کا، بھروسے کا حق ادا کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کا ٹھکانہ ہے، ماوا، ملجا ہے، آخری ہدف ہے، اللہ ہی اس کو سب کچھ دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت تک پہنچائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بھروسے کے لیے وہی ذات ہمارے لیے لاسٹ ہے، فائنل ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنے حکم کو، اپنے حدود کو، اپنے معاملات کو پورا کرنے والا ہے، اللہ اپنے فیصلے کو پورا کرنے والا ہے۔ واللہ متم نورہ، اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، غالب کرنے والا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی کی عقیدت میں، کسی امام یا عالم کی عقیدت میں اندھے بن کے کتنی ہی اقتداء اور تقلد کرتے رہیں، گلے میں قلادہ باندھ کر رسی اس کے ہاتھ میں دے دیے اور اندھے بہرے کانے لنگڑے لولے عمیاں وسماں وبکما بن کے ان کے پیچھے چلے جا رہے اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہے نہیں۔ اللہ تو واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، اللہ کے حق، قرآن کی حق باتیں، رسول اللہ کی سچی احادیث اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے سچے واقعات، یہ قیامت تک کے حق اور غالب ہونے والے ہیں۔ کتب اللہ نے لکھ دیا، لأغلبن انا، کہ میں اور لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسولوں کا مشن کامیاب ہوگا، اور اس سے انچ برابر بھی، ذرہ برابر بھی جو ہٹے گا اور اپنی دنیاوی فائدے کے لیے لوگوں کا جمگٹھا تیار کر کے، گروپ تیار کر کے اپنی اتباع کروائے گا، اور اس سے یہ نظر آئے گا کہ اگر قرآن کی طرف، حدود کی طرف، صحیح احادیث کی طرف، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے ثابت شدہ واقعات کی طرف میں لاؤں تو میری چودراہٹ کم ہو جائے گی، میرا گروپ کم ہو جائے گا، مجھ سے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، مومن تو ایسا ہوتا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں حق کی اتباع کرتا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، کسی کے ساتھ دینے، کسی کی اتباع کرنے، کسی کے ساتھ چھوڑ دینے، کسی کے اب ہمارے ساتھ نہیں چلنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اپنے معاملات کو اللہ پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر ایک چیز کب ہوگی، کیسے ہوگی، کب پوری ہوگی، اس کی ایک تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اسی وقت ہوگی۔ آگے کی آیتوں میں سنیے، واللائی یئسن من المحیض